بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلز اور میں ہوں انور رضا۔ سیاسی درجہ حرارت ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ادھر وفاق اور کے پی کے آمنے سامنے ہیں تو ادھر پنجاب اور سندھ میں ٹھنی ہوئی ہے، اور تو اور بلوچستان میں بھی کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ پاور شیئرنگ اور ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ انہی سیاسی امور پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب نے، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں آمنہ شیخ صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ نہیں، لاہور میں ہے نا، تو پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنانا بھیانک خواب تھا، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بارے میں گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ملک کی خاطر ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ کیا نقصان ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کو؟ نہیں سوری، اس میں ضرور ہو رہا ہوگا۔ میں گورنر صاحب کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرنا چاہتا، میں پولیٹیکل نقصان کی بات کر رہا ہوں، وہ ذرا بتائیے۔ دیکھیں، آپ نے نا، آپ ہر دفعہ اس طرح کا ایک سوال پوچھ کے نا مجھے مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اب بات بھی تھوڑی سی کرنی ہے اور پوری بات کی بھی نہیں جا سکتی۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے پولیٹیکل کیپٹل کے اوپر، وہ آپ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی ایزمپشن یہ ہے کہ پنجاب میں فار ایگزامپل، کیونکہ گورنر پنجاب نے کہا ہے، آپ کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل تھا جس کا نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی آپ چلیں تو صحیح، آپ سب سے اسٹرانگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کون سی سیٹ ہوگی؟ لیٹس سے قاہرہ صاحب کی سیٹ ہوگی، راجہ پرویز اشرف صاحب کی ہوگی، تو آپ لڑیں نا الیکشن، ذرا کر کے دکھائیں نا، آج فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لینا ان دونوں حلقوں کے اندر۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل سندھ کے اندر شاید کچھ حد تک موجود ہو، لیکن پنجاب میں، کے پی میں، وفاق میں، بلوچستان میں آپ کا بیس لائن پولیٹیکل کیپٹل کے کیا لوگ یا لوگوں کی ایک بہت بڑی، ہم میجورٹی نہیں بھی کہیں، کو 20 25 30 40% لوگ پنجاب کے یا کے پی کے یا بلوچستان کے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، آپ کی سندھ میں پہلے سے گورنمنٹ تھی، اس کے اور ڈائنامکس ہیں، وہ چلتی رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کسی طریقے سے آپ کے پولیٹیکل کیپٹل کا نقصان ہو رہا ہے، چلیں ہم یہ بھی بات مان لیتے ہیں، تو آپ کو کسی نے زبردستی اس پی ڈی ایم میں شامل کیا تھا؟ ملک کی خاطر، ملک کی خاطر، تو جو ملک کے ساتھ اس پی ڈی ایم نے کیا ہے، ان دونوں پی ڈی ایمز نے ماشاءاللہ، مطلب آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، ابھی میں رستے میں دودھ اور شہد کی نہریں بڑی مشکل سے کراس کر کے آیا ہوں۔ تو جو ملک کے ساتھ اس سے پہلے آپ کے پولیٹیکل کیپٹل سے پہلے ہو رہا تھا، جو اس ملک کے ساتھ جو پہلی پی ڈی ایم نے کیا، جو آئین کے ساتھ کیا، جو 26ویں ترمیم ہوئی، جس 26ویں ترمیم میں پھر بعد میں آپ خود پہلے بروٹ فورس کہتے رہے، پھر آپ خود وہاں سے مکر گئے کہ نہیں ہمیں تو ریپرزنٹیشن دی گئی تھی کہ فلاں کو جج بنا دیں گے، چیف جسٹس بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم کی باتیں، اب اس کے درمیان میں 26 نومبر ہوا، اس کے درمیان میں بہت ساری چیزیں ہوئیں پنجاب کے اندر۔ ابھی 10 دن پہلے کس طرح کے اندوناک کا مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے۔ بھائی کدھر تھا آپ؟ کدھر تھے آپ؟ تو لیفٹسٹ، لبرل، ڈیموکریسی ٹائپ پارٹی ہے نا آپ، تو مطلب جمہور کے ساتھ آپ کا نعرہ ہے، آپ تو بلکہ نون لیگ کو کہتے رہے کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے بنائی اور یہ آمریت سے نکلی اور یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتی ہے۔ اس طرح کی باتیں سب سے زیادہ تو پیپلز پارٹی نے کی ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہیں، باقیوں نے کی ہیں، تو کیوں آپ ان کے ساتھ ہیں؟ وجہ بتائیں نا۔ اور اب اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح کی تھوڑی سی مس ڈائریکشن کر کے لوگوں کو کسی طریقے اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ ہم اس نظام کے ساتھ نہیں ہیں یا اس نون لیگ کی پولیٹیکل لیگیسی کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ وقت گزر گیا۔ وہ دریا جس کراس ہو چکا ہے، وہ 8 فروری 2024 کو کراس ہو گیا تھا، وہ اس کے بعد 12 جولائی کو جب ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آیا تھا تو کراس ہو گیا تھا، وہ اس کے بعد اکتوبر میں جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو کراس ہو گیا تھا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ آپ اب لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل اور دیگر کیپٹل لوز ہوا ہے، لیکن آپ کی دوسری بات کہ آپ نے پاکستان کے لیے کسی طریقے سے کر لیا، تو پاکستان کے لیے تو جو آپ نے ماشاءاللہ پی ڈی ایم 1 اور 2 میں کیا ہے، وہ جب وقت آئے گا تو تاریخ صحیح طرح بتائے گی۔ آمنہ شیخ صاحبہ، ایک تو یہ بتائیے کہ پنجاب میں کیا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ کوئی سپیس چاہتے ہیں پولیٹیکلی انہیں ملے، اور دوسرا آپ کے میڈم آپ اپنی سیٹ ایک دے دینا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو ملنے دیجیے۔ آپ اگر صوبے کے مسئلے اور ملک کے مسئلے میری سیٹ سے حل ہوتے ہیں تو میں اپنی سیٹ قربان آپ آفر کریں نا میڈم، شروع کریں، بسم اللہ، بارش کا پہلا قطرہ ہو، بارش کا پہلا قطرہ ہو، آپ 2-3 اور لوگوں کو کنونس کریں، اگر نیشنل یا سینٹ میں بھی کر لیں، اس سے معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آمنہ تو کہہ رہی ہے میں سیٹ چھوڑ دوں گی۔ آمنہ یہ بتائیے، دوسرا آپ کے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے، اور وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کو بانی سے ملنے دیجیے، ادروائز نہ مل کے آپ انہیں ہیرو بنا رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
اس طرح کی آواز نہیں پہنچتی. مجھے لگتا ہے شاید کوئی ٹیکنیکل اس طرح کی آواز انور بھائی مجھے آپ کی آواز بالکل پہنچ رہی ہے لیکن میں آپ سے نہیں مجھے تو پہنچ رہی ہے آپ کو شاید میری بات آ رہی ہے. میں کافی دیر سے جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں. جی جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا آپ نے کیونکہ ایک بڑی ویگ سی سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ نے کہا پیپلز پارٹی والے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی میں کون کہہ رہا ہے اور گورنر, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. گورنر پنجاب نے پشاور میں پریس کانفرنس کیا, انہوں نے کہا سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیں, انہیں اس طرح ہیرو نہ بنائیں. یہ انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کیا ہے, ان کو کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں. نہیں میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ گورنر صاحب کا اس میں کیا رول ہے, کیا وہ پی ایم ایل این کے ایڈوائزر ہیں, کس رول میں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون ملنے دے. ہم تو یہ بات بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ اصل میں نا انفارچونیٹلی پچھلے 5-7 سال میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا نا, اس نے بہت ساری چیزیں اتنی خراب چکی ہیں کہ شاید لوگوں کی کیونکہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے تو وہ بھول گئے ہیں کہ سسٹمز کیسے چلتے ہیں, سسٹم نے کیسے فنکشن کرنا ہوتا ہے. یہ کسی کو کسی سے ملنے دینا میرا, آپ کا, کسی منسٹر کا, کسی کا استحقاق نہیں ہے. آپ کے جو جیل مینول ہے اس کے اندر ایک پراپر پروسیجر دیا ہوا ہے. میم اس میں ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز لکھے ہوئے ہیں نا, اس کے اوپر ہائی کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا, ان کے اوپر ہائی کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا ٹیوزڈیز تھرسڈیز کو ملوا دیں. تو پھر آپ کیوں نہیں ملوا رہے؟ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر میں یہ کہیں نہیں لکھا, ایک سیکنڈ سنیے گا بات, ہائی کورٹ کے آرڈر میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ سپرنٹینڈنٹ کی جتنی پاورز ہیں وہ ہم نے سلب کر لی ہیں. ہائی کورٹ کے آرڈر میں یہ نہیں لکھا کہ وہ ہائی کورٹ نے اپنی کہا ڈیو کہ ٹیوزڈیز ڈیلیجنس نہیں تھرسڈے کر کو ملا سکتا. دیں. آپ کیوں نہیں ملوا رہے؟ ملا دیں, آپ لسٹ بنا کے دے دیں, سپرنٹینڈنٹ اپروو کرے گا لسٹ سب لوگوں کو چھوڑیں, صرف سہیل آفریدی کو ملوا دیں. کیا ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے نا, کسی اور کو نہ ملوائیں, سہیل آفریدی کو ملوا دیں. میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں میرا تو کوئی پریروگیٹو نہیں ہے, کسی اور کا کوئی پریروگیٹو میڈم آپ کے تابع ہے جیل سپرنٹینڈنٹ, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پنجاب حکومت کے تابع ہے جیل سپرنٹینڈنٹ, آپ کا پریروگیٹو کیوں نہیں ہے؟ بالکل پتا ہے, مجھے بالکل پتا ہے. آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مشکل ہے تھوڑی وہ نا, آپ اس کو بنا ہمیں رہے اتنی ہیں. مشکل زبان سمجھتے, آسان بچوں کی طرح. میں کیوں کسی کے کام میں مداخلت کروں گی, میں کیوں کسی کے کام میں مداخلت کروں گی؟ اگر اس کو یہ پاورز لا نے دی ہیں کہ وہ جو ان کے پاس لسٹ آئی ہے وہ اس لسٹ کو دیکھے اور سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے ریزنز ریکارڈ کر کے کچھ لوگوں کو آج ملوا دے گا, کچھ کو اگلے میڈم یہ ہو گیا نا پروسیس. عدالت نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ ٹھیک نہیں کہہ رہا. اوہو میڈم اب آپ واپس عدالت تو نہیں لگا سکتی. عدالت میں آپ کی بنائی ہوئی 26ویں ترمیم کے بعد کی عدالت کی ڈویژن بینچ نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ ٹھیک نہیں کہہ رہا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ ملوا دیں. اب اس میں وہ سپرنٹینڈنٹ آپ کے تابع ہے, انہوں نے میرا خیال ہے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کو بھی آرڈر پاس کیا تھا. انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ اگر آپ اے سی ایس ہوم کو بھی میرا خیال ہے آرڈر ہوا ہے, وہ تو آپ کے تابع ہے. اس کے اندر یہ بھی, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی پی ٹی آئی ایک پروسیس بھی بتا دیا کہ پی ٹی آئی لسٹ دے گی, اور انہوں نے جو پچھلی باتیں ہو گئی وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مان لیا, انہوں نے غلط کہا, انہوں نے ریزن صحیح نہیں دیا, سمجھ لیا. نو قانون نل اینڈ وائڈ نہیں ہوا میرے بھائی. اگر آپ کورٹ میں کیس لے کر آئے ہیں, آپ یہاں پہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جی سپرنٹینڈنٹ نے جو بیان دیا یا جو ریزنز دی وہ ٹھیک نہیں تھی, ختم ہو گئی نا بات, ہم نے مان لیا ٹھیک نہیں تھی. اس کے بعد کے پروسیس کی بات کریں نا, آپ پچھلی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد سہیل آفریدی نے کہا نا, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی لسٹ دے گی. آپ یہ بات درست پہ آ رہی ہوں, اسی کے بعد پی ٹی آئی نے لسٹ دی, پی ٹی آئی نے لسٹ کے اندر سہیل آفریدی کا نام دیا. اب یہ تو کسی قانون میں نہیں لکھا کہ سہیل آفریدی کوئی خلائی مخلوق ہیں جو کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں کہ جب ان کا نام دیا گیا ہے اسی لمحے ان کو بالکل ساری ٹیوزڈے تھرسڈے ملاقات کے دن گزر گئے نا, ان دنوں میں کیوں نہیں ملوا دیا؟ سوری دیکھیں تو اگلے ہفتے ملاقات ہو جائے گی, اور لوگوں کے بھی نام ہوں گے لسٹ میں, اور لوگ مل کے بھی آئے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں ملا. فاروق صاحب نے بھی اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی بات کی, آپ کا گلہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ حکومت کو تو بس میں نہیں. آپ کا گلہ اس وقت ہوتا میڈم سوری, ایک بڑے سینئر, آپ کا گلہ اس وقت بنتا تھا اگر عمران خان صاحب سے کوئی نہ مل رہا ہوتا. میڈم میرا تو کوئی گلہ ہی نہیں. ہم تو صرف یہ دیکھیں نا, ایک یہ پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے نا. آپ کو آپ کے اپنے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں, چلے ہماری نہ سنیں ان کی سن لیں, ہماری طرف سے تو کوئی گلہ نہیں, آپ سے کون گلہ کر سکتا ہے؟
اب اپنے اتحادیوں کی سن لیں, گورنر پنجاب کی سن لیں, ہماری نہیں بھی سن کچھ دن سکتے. پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ رویہ نہیں ٹھیک. اپنے اتحادیوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا رویہ نہیں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مجبوری میں ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں. جمہوریت ہے, جی جمہوریت ہے, ضرور کہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں ایسے کامنٹس کو, کہیں نا, ضرور کہیں. اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکے گا تو کس بات کی جمہوریت, ضرور کہیں, ہم تو ویلکم کر رہے ہیں ان کے ریمارکس کو, ہمیں تو کوئی گلہ نہیں ہے ایسے وہ ریمارکس. انور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان پہ پیکا تو نہیں لگ جائے گا اگر وہ پوری بات کر دیں گے, یہ گورنر پنجاب کے اوپر تو نہیں لگ سکتا کہ اس میں گورنر پنجاب پہ لگ سکتا ہے؟ گورنر پنجاب کی بات ہو رہی ہے, میں تو بڑی محتاط گفتگو. آپ تو محتاط کریں, اگر گورنر پنجاب پوری بات کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا مجھے آمنہ مجھے ذرا ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے دیجئے. مجھے یہ چلیے, ہم کے پی کے اور وفاق کی بات تو کر رہے ہیں, اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ بلوچستان جیسے کو تیسا اگر پنجاب اور سندھ میں ٹھنی ہوئی ہے تو آپ ذرا آج بلوچستان کی بات کیجئے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاور شیئرنگ اور ان اس تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور یہ مسلم لیگ نون کے لوگ کر رہے ہیں, ان کے سینٹرز کر رہے ہیں. دوستان نے کی. دیکھیں, میں بصد احترام گزارش کروں کہ میرے ناقص سی پولیٹیکل رائے میں یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. پنجاب اور سندھ کے معاملات آپ پیپلز پارٹی نون لیگ پرسپیکٹو کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں مسئلہ ہے, پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, پنجاب میں مسئلہ ہے, نون لیگ کیا کر رہی ہے, آپس میں ان کا اتحاد چلے گا نہیں چلے گا, کریں گے اتحاد چلے گا تو کون سے پروگرام ہوں گے, یہ آپ بات کر سکتے ہیں. بلوچستان میں اور کے پی میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا کرنا چاہتی ہے. میرا خیال ہے بلوچستان کے بھی معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ ایک بڑی سیریس اسٹیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہاں پہ بلوچستان کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی. ویسے تو شاید صرف سیاسی مسائل ہوں, سیاسی مسائل کے پی کے اندر بہت سارے ہیں جن کو سہیل آفریدی صاحب کو دیکھنا چاہیے, لیکن کیونکہ وہاں پہ کچھ ٹیررزم, وائلنس, ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے, اور بلوچستان کے اندر بھی ایک آن گوئنگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, آپ نے وہ لسٹ دیکھی, وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے دکھائی تھی, وہ کے پی اور بلوچستان کے اندر فوکس تھی. تو وہاں کے معاملات کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں ان دونوں صوبوں کے. بلوچستان کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی پاور شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ پاور شیئر, یہ بلوچستان کے حالات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالات نہیں تو پھر یہ پولیٹیکلی اسکور سیٹل کیا جا رہا ہے پنجاب کا اور اس کا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ کی بات درست ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ آمنہ سے بھی پوچھوں گا, لیکن آپ بتائیں کہ ممکن لگتا ہے ایسا, مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید کہ دیکھیں نا, اب جب پنجاب اور سندھ میں معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں, اب آگے بات بڑھ رہی ہے, محاذرے بڑھ رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر اور ان کے وہاں پہ چنگیز مری نے, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر بلاول بھٹو کو یہ بتا چکے ہیں کہ پاور شیئرنگ جو ہے وہ 2.5 برس پیپلز پارٹی کرے گی اور 2.5 برس ہم کریں گے. اسی وقت سامنے آنی تھی جب پنجاب میں محاذرے بڑھ رہے ہیں. تو یہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات کر رہا ہوں. سینیٹر صاحب سے بھی گزارش کروں اور اپنی باقی بھی پاور سٹرکچر سے گزارش کروں, یہ جو بات ہے نا کہ 2.5 سال ہم نے کرنی تھی, 2.5 سال آپ نے کرنی تھی, اس طرح کی باتیں نا مہربانی کر کے نہ کیا کریں. نہیں, ہم تو نہیں کر رہے, میں ان سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا, آپ تو مطلب صرف خبر بتا رہے ہیں. سوری, گزارش کہ یہ ہمارا طے ہوا ہے. او بھائی, ساری قوم سے آپ کا گلہ ہی ہے کہ آپ مکمکا کے تھرو آئے ہیں. ساری قوم کا آپ سے گلہ ہی یہ ہے کہ آپ جیتے نہیں ہیں, آپ گورننس نہیں کر سکتے, آپ فلانا, آپ امپورٹڈ, سوری مطلب ہے بیرسٹر سعد رسول. جی جی چلیں میڈم, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, لیکن یہ اس میں ہم لڑ نہیں رہے کیونکہ یہ سیریس بات ہے, یہ سیریس بات ہے. گزارش ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں کیا, چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں, وہ تمام لوگ 1 ہوں, 2 ہوں, 4 ہوں, 10 ہوں, زیادہ ہوں, جنہوں نے پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں کیا, اور پی ڈی ایم کے ووٹ کو بھی ہم کاؤنٹ 45 سے کریں, 47 سے کریں, میں اس پہ بھی نہیں جا رہا, لیکن چلیں جینونلی ہماری سیاست کو ڈیزالو کر کے اگر آپ کے پاس ایک ریالٹی میٹر ہو, آپ کو پتا چل جائے کہ 10% لوگوں نے, 15% لوگوں نے, 20% لوگوں نے پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو ووٹ کیا تھا, تو جو باقی 70, 60, 65, 75% لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا تھا, ان کا گلہ یہ ہے کہ یہ مکمکا پارٹیز کہ یہ کسی سے ڈیل کر کے, کچھ کہتے ہیں, جب وہ آپ کو یاد ہے امپورٹڈ حکومت والا نعرہ چل رہا تھا تو بات یہ تھی کہ فورن ایک ڈیل کر کے آئے ہیں, پھر انٹرنل کہانی شروع ہو گئی تو کہا کہ فلاں سے ڈیل کر کے آئے ہیں, اس ادارے سے کیا ہے, یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں, یہ عدالت کے ساتھ ڈیل ہے. لیڈر نے یو ٹرن لے لیا تھا, آپ اس کہانی کی بات, اس نعرے کی میڈم ہم سیریس بات کر رہے ہیں, میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا اس کے اندر, میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, میں بھی بہت سیریس اس کے اوپر تھوڑی سیریس بات کر رہا ہوں, یہ بہت آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں میڈم, جو اگر کوئی, سوری میڈم میری بات پوری ہونے دینا,
इस तरह मजाक अगर उड़ाना, मेरी बात पूरी होने देना पाकिस्तान का इस तरह से मजाक उड़ाना, पाकिस्तान अगर के आप बात ऊपर मेरी पूरी होने इल्जामात देंगी ना, लगाना, पाकिस्तान की अगर आप रियासत बात पे मेरी इल्जामात पूरी लगाना, होने देंगी ये ना, वाकई मजाक की बात नहीं है, आप बहुत अगर मेरी serious बात पूरी है। होने देंगी ना, तो जो कुछ सीरियस लोग हो सकता और है इस आपकी तरह के पार्टी नॉन में, सीरियस किस्म के इल्जाम लगाना जिनसे मैडम आप इसको आपको समझ थोड़े नहीं दिनों बाद रही, मुकर जाते हैं, ये अगर बहुत सीरियस बात है। अगर बात आप सुन लेंगी ना, तो आपके लिए क्या, आपकी पार्टी के अंदर जो सीरियस लीडरशिप है उसको इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, मैं गुजारिश करूं। लेट्स से कि इमरान खान साहब के तमाम इल्जाम गलत हैं, और लेट्स से गलत है, मैं मान लेता हूं कि जी इमरान खान साहब के इंपोर्टेड गवर्नमेंट के भी, डील के भी, सारी चीजों के इल्जाम गलत है, लेकिन जो वोटर उनका है ना, वो उसे सच मानता है। मेरे तो दिलों के वजीर आज़म आपकी तरह नवाज शरीफ साहब हैं, हम तो हुब्बुल वतन लोग हैं, हमारे दिलों के वजीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन वो गुमराह कुन लोग जो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है ना, वो इमरान खान साहब के इस नैरेटिव को कि ये मुकमुका डील्स हैं, ये मुकमुका की पार्टीज़ हैं, इस बात को वो मानता है। सच है झूठ है, इससे बालातर होके हम इसकी बात नहीं करें कि वो सच बोल रहे हैं, झूठी उनके इल्जाम होंगे, लेकिन उसका वोटर उनको मानता है, और वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है पॉपुलेशन की। आप अगर ये 2.5 साल टाइप बातें करेंगे कि इंच करने के कॉफ़ी दी प्याली अधी तेरी ते अधी मेरी, अगर इस तरह की आप बातें करनी शुरू कर देंगे, तो वो बयानिया जो सच्चा है झूठा है, इससे बालातर होके वो बयानिया जो कहता है, जिसको चलें हम तो, जैसे मैंने कहा, हुब्बुल वतन लोग हैं, तो नवाज शरीफ हमारे दिलों के वजीर आज़म हैं, वो गुमराह कुन लोग जो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, वो 1 हैं 2 हैं 10 हैं, वो उसको मानते हैं। जब आप इस तरह की मुकमुका की बात करेंगे, तो ये इस बयानिए को मजीद तकवीयत मिलेगी कि आप जमहूरी नहीं, आप डील की पार्टीज हैं। अगर ये बात सच भी है, तो हमारी गुजारिश है सेनेटर साहिबान को कि ये पब्लिकली करने वाली बातें नहीं है, आपने जो भी इसमें करना है कहीं इलेहदा बात करें, कम से कम कोई साख जमहूरियत की थोड़ी क्रेडिबिलिटी बची रहने दें कि यार ये। आमना साहिबा बताइए कि जब पंजाब और सिंध में महाजराई बढ़ती चली जा रही है, तो इस वक्त बलूचिस्तान की मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये क्या ज़रूरत थी कि एक तो वो पावर शेयरिंग की बात करते, इन हाउस तब्दीली की बात करते, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो से भी कहा कि हमने ये मुतालबा किया कि इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए, चूँकि 2.5 बरस हमारे और 2.5 बरस पीपल्स पार्टी के थे, तो इस वक्त क्यों ज़रूरत पेश आई? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने नहीं सुनी ये इस तरह कोई स्टेटमेंट। अगर आप इजाज़त दे तो मैं बताऊं, ये नवाब चंगेज़ मरी और मीर दोस्तान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैडम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी उन्होंने बलूचिस्तान, सुनी आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उन्होंने, हम नहीं ये कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, और उन्होंने कहा ये कि जी सिर्फ ये कहा कि मैं जी फरमाइए फरमाइए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात है, तो हमने पिछले वीक भी ये बात डिस्कस की थी कि जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे गिले भी होते हैं, बहुत सारी एक दूसरे से कंसर्न्स भी होते हैं, किसी बात पे हम एग्री कर सकते हैं, किसी बात पे हम डिसएग्री कर सकते हैं। फिर देखिए ना, ये बैरिस्टर साहब की इस बात को कि वो जो आउट लोग ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा नहीं, फिर वही सवाल उठता है ना कि आवाम के ज़हन में ये सवाल आता है कि आप लोगों ने इत्तेहाद जो है वो 2.5 बरस उनका और इनका जो बानी पीटीआई का एक बयानिया था उसको तकवीयत मिलती है, तो इसी वक्त ऐसा मंजरेआम पर इस तरह की बातें आने की वजह से आप डैमेज होते हैं। तो अनवर भाई, जो आपको बैरिस्टर साहब ने नहीं जो बैरिस्टर साहब ने आपको पढ़ाया है, आपने भी वही बोलना शुरू कर दिया है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये आवाम का सवाल है। बैरिस्टर साहब को छोड़िए आप, ये पब्लिक का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखा। अवाम का सवाल नहीं है, अवाम के सवाल का जवाब मुझे देने देना। अवाम के सवाल का जवाब मुझे देने देना। मैडम आपने ट्राई नहीं की सही तरह, ये क्या बात हुई? आपने तो बड़ा इजी जाने दिया उन्हें। दो पार्टीज ने इत्तेहाद किया। हम इसकी एक और मिसाल देते हैं। 2 कंपनीज हैं, वो मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अगर एक मैडम ये इस तरह ना करें, आप लोग दो फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, ये फैमिली ओन्ड 2 कंपनीज हैं, जो की फैमिली ओन्ड है, एक नवाज शरीफ साहब की फैमिली ओन्ड है, उनका जॉइंट वेंचर है। बड़ी देर सुना है उसका जॉइंट वेंचर हुआ है। भाषण, ये तो बड़ी अजीब बात है। देर सुना है जी, आपका भाषण काफी देर सुना है, थोड़ा सा हौसला भी रखें सुनने का। जरूर अनइंटरप्टेड दूसरों को बोलने देना बड़ी अच्छी बात होती है। नहीं, आप बताएं इस जॉइंट वेंचर के बारे में। अब बात ये कि आप
دو لوگ اگر اکٹھے ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہوئے نا, ہم نے سیاست کیا ہے, سیاست از اے نمبر گیم, ٹھیک ہے, یہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ بات ہے. جس کے پاس نمبرز ہے وہ حکومت بنائے گا, جس کے پاس نمبرز نہیں ہے وہ حکومت نہیں بنائے گا. آج میں ہوں, کل پاکستان تحریک انصاف تھی, اس سے پہلے کوئی اور تھا, اس کے بعد کوئی اور ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں کہہ رہی, پوری دنیا میں پالیٹکس از اے نمبر گیم. اب اگر میرے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو یا تو میں بیک سیٹ میں بیٹھ جاؤں, اور یا میں کوشش کروں کہ کوئی اور ایسی پارٹی جس کے پاس نمبرز اتنے ہیں, جن کے ساتھ مل کے میرے نمبر پورے ہوتے ہوں, ان کے ساتھ اتحاد کر لوں. میں آپ کو بیسک رولز آف پالیٹکس بتا رہی ہوں اس وقت, بغیر کسی پارٹی یا کسی ملک کی ایگزامپل دی. مجبوری تھی آپ اب کی یا نا, میں ظاہر ہے. بیک سیٹ میں بیٹھ سکتی ہوں, یا میں کسی اور کو اپنے ساتھ ملا کے نمبرز پورے کر کے حکومت بنا سکتی ہوں. صحیح. یہاں پہ ایک پارٹی بیسک میجورٹی لیتی ہے, وہ باقی پارٹیز کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اتحاد میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ہم سب یہ چاہتے ہیں. اس کے اوپر obviously جب ہم آپ کو ووٹ کریں گے سرٹن پوزیشنز کے لیے, تو ہماری بھی سرٹن ڈیمانڈز ہیں, آپ بھی ہمیں اس چیز کے لیے ووٹ کریں گے, اس چیز کے لیے ووٹ کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم آپ کو ووٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہے ہیں تو اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارا بھی ایک ایجنڈا ہے, ہمارا بھی نیریٹو ہے, ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں, کچھ اپنے صوبے کے حوالے سے ڈیمانڈز ہیں جس صوبے میں ہماری حکومت ہے, کچھ ڈیمانڈز ہماری اس حوالے سے ہیں کہ اگر ہم آپ کے وزیر اعظم کو ووٹ کرتے ہیں تو آپ کسی اور پوزیشن کے اوپر. میری بات ختم ہونے دیں, بالکل بریک پہ جانا میں نے پھر. آپ بھی لاہور اسٹوڈیوز میں, وہ آپ ان کو بتا رہے ہوں گے, وہ آپ کو کان میں کہ بریک بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے آپ ذرا ووٹ دیں گے. جی کوئکلی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں, یہ پاور شیئرنگ فارمولا پاکستان میں کوئی انہونی بات نہیں ہو رہی, پوری دنیا میں. اسی پہ تو گورنر صاحب اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ مجبوری میں ہے اور یہ ہمیں اس سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. جی چلیے بریک کے بعد آپ کے بریک پہ جانے سے پہلے پاور شیئرنگ فارمولا میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ میرا پرائم منسٹر تمہارا گورنر, پاکستان کی عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی. میرا گورنر تمہارا پرائم منسٹر, میرا چیئرمین سینٹ تمہارا اسپیکر, بس یہ پاور شیئرنگ. چلیے ایک اور بڑا, ہم نا بریک کے بعد جب ہم آئیں گے, بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اسلام آباد اور پشاور کے مابین محاذرائی کیوں بڑھ رہی ہے اور اس کو کیسے کم سکتا ہے. یہ ملک و قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس محاذرائی کو کم کیا جائے تاکہ ہم دہشت گردی جیسی آفریت سے نکل سکیں. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ذرا وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ سنیے, ان کا ساٹھ سنیے, وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا وفاق اور کے پی کے مابین کتنی محاذرائی اور وہ طول پکڑ رہی ہے. کل سے میں عوام کے درمیان جا رہا ہوں اور عوام کو جو ہے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کروں گا, اور پھر اپنے عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف آپ نے کرنا ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالی عوامی انصاف. بیرسٹر صاحب, شافی اور مکمل علاج ہوگا, اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کے سیاسی مشیر نے تو اندیا دیا ہے کہ اگر سی ایم کے پی کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو انہیں نہیں آنے دیا جائے گا. اگر سی ایم کے پی کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں تو اس میں غیر قانونی یا غیر آئینی بات کیا ہے؟ ہاں, اگر آپ یہ دکھائیں کہ وہ کوئی گولیاں لے کے آ رہے ہیں, وہ کچھ اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں, تو آپ ضرور ان کے خلاف کارروائی کریں. وہ اگر وہ سرکاری عملات کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں, آپ کارروائی کریں. اس کے اوپر قانون کا دائرہ اختیار ہے, کس طرح کی کارروائی ہوگی, کون سے مقدمے فائل ہو سکتے ہیں, ان کا کیا رزلٹ ہوگا اگر آپ اسٹیٹ ایسٹس کو یوز کریں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے. آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں. اگر کوئی آرمڈ ہے تو آپ اس کے خلاف آرمڈ کی کارروائیاں کریں, ہمارے پاس پورا قانون ہے اس کے متعلقہ. لیکن اگر وہ آرمڈ بھی نہ ہوں اور سرکاری بھی کوئی وسائل کا استعمال نہ کر رہے ہوں یا نقصانات نہ پہنچا رہے ہوں, تو کیوں گورنمنٹ, وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر یہ رائٹ سسپینڈ ہو گیا ہے؟ کیا آپ اور میں اگر اور کچھ نہیں, ہمارے بدن پہ جو کپڑے اور یہ پانی کی بوتل پکڑ کے ڈی چوک میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں, تو کیا ہمارا یہ حق ہے یا نہیں؟ ہمارا حق ہے. میں خلل ڈالتا ہے بھائی اگر ہم خلل نہیں ڈال رہے تو اس کیا ہمارا حق ہے یا نہیں؟ حق ہے. اگر ہمارے ساتھ 10 لوگ اور ہوں تو کیا ہم 12 لوگوں کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. جہاں پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس کے اوپر, یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنا پریشرائز نہ کریں اپنی ہر بات ماننے میں. نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. جمہوریت ہے, میرا حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا. بات نہ منوانے پہ پریشرائز کرنے کا کون سا حق ہوتا ہے؟ بتائیں نا, آئین کے کون سے آرٹیکل میں سے نکلے گا وہ حق؟ کون سا آرٹیکل ہے, کون سا آرٹیکل ہے جو کون سا آرٹیکل ہے جو اس بات سے, آئین میں کون سی وہ قدغن ہے جو مجھے اس بات سے, جو آپ کو اجازت دیتا ہے
ایک اچھے جرنلسٹ کو اس طرح انڈر پریشر لانے کی کون سا آئین آپ کو اجازت؟ آرٹیکل 19 میری فریڈم آف سپیچ مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے. آپ بتائیں کون سی چیز ہے جو مجھے روکتی ہے؟ نہیں، انڈر پریشر لانے کی اجازت نہیں بتائیں دیتے ہیں. کیا مطلب دیکھیں کوئی اگر ہم آپ کو قانونی اپنا- سے اپنے- آئینی اپنے- بات کریں گے تو اپنے پھر کوئی خیالات منطق کی کا بات اظہار ہوگی. چلیے کرنا اور مجھے کسی کو آمنہ سے pressure پوچھنے کرنا دونوں دیجیے. الگ ہم بیرسٹر صاحب میڈم- اگر آپ اجازت دیجیے. آمنہ چلیے یہ بتائیے کہ میری طرف سے تو سہیل اجازت ہی اجازت ہے. آپ عدالتی پلیز میڈم سے احکامات بات ہیں، کریں. سہیل افریدی صاحب کو ملنے دیجیے، معاملہ آگے بڑھنے دیجیے. کیوں نہیں ملنے دیتے؟ عدالتی حکم کو کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ ہم تو مانتے ہیں، ہم نے عدالتی حکم سے کب انکار کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ریزرو سیٹ کے کیسوں سے شروع کر لیں. آپ نے کب انکار کیا ہے کہ ہم عدالت کے جی ریزرو سیٹس عدالت نہیں ہمیں دی ہیں. عدالت میڈم جو پہلا سال نہیں دی ہوئی تھی اس وقت کیا ہوا؟ آپ اگر ایک اس وقت نہیں امپلیمنٹ کیا تھا فیصلہ. صرف جب آپ کے حق میں وہ فیصلہ ہو گیا ریویو میں، تب 26ویں ترمیم کے بعد تب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس سے پہلے نہیں کر رہے تھے. جب آپ نہیں لیٹ کلیریفائی. ہم عدالتوں کے ہر حکم کو مانتے ہیں سوائے اس حکم کے جو ہمارے خلاف ہو، پامال کرتا ہو، جو ہمارے خلاف ہو. کیونکہ یہ آئین جو ہے نا، آئین کانسٹیٹیوشن از سپریم. تو میڈم کوئی آپ کے آئین میں ایسی شک ہے آپ کے پاس جو کہتی ہے کہ آپ عدالت کے ہر حکم نہیں ماننا، بس کچھ حکم ماننے ہیں؟ آئین کی وہ شک تو بتا دیں. میں آپ کو وہ شک بتا سکتا ہوں. آرٹیکل 189 جو کہتا ہے کہ آئین کا کہ عدالت کا ہر حکم ماننا ہے آپ نے، وہ صحیح آپ کو لگے غلط لگے. آرٹیکل 189 آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے. کہاں آئین میں کہاں لکھا ہے یہ بات؟ کہاں لکھی ہے آئین میں یہ بات؟ میں بتاتی ہوں نا. آرٹیکل 6 کی ذرا تشریح کریں. آرٹیکل 6 آرٹیکل 6 ایبروگیشن اینڈ سسپینشن آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 6 ایبروگیشن سسپینشن کی بات کرتا ہے. ایبروگیشن اور سسپینشن کی جوڈیشل ڈیفینیشن ہے. تھوڑا سا قانون پڑھ لیں، 200 سے شروع ہوئی ہے یہ ڈیفینیشن. لیٹ می ریڈ. میں آپ کے سامنے نا پڑھے نا پڑھ دیتی ہوں تاکہ عوام بھی ہاں پڑھے نا. اور سبجیکٹ کا مطلب بھی بتائیے گا. ایبروگیٹس ذرا سن لیں. جی حوصلہ رکھیں. کوئی آپ کی آج کل پریشانیاں زیادہ ہیں مجھے پتا ہے. اٹ سیز ایبروگیٹس، سبورٹس، سسپینڈز اور ہولڈز ان ابینس. اس میں سے کون سی چیز ہے جو اگر میں پروٹیسٹ کروں گا یا سپریم یا جو آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ عدالت کا حکم نہ مانیں؟ اس میں سے کون سی چیز عدالت کا حکم نہ ماننے کی آپ کو اجازت دیتی ہے؟ میرے بھائی اگر آپ نے سننا، انور بھائی آپ ایک کام کریں، ان کو کہیں کہ یہ سوال بھی دے دیں، جواب بھی دے دیں. کیونکہ پچھلے 40 منٹ سے تو میں جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں. نہیں آپ ان کو کہیں یہ جواب دے دیں. نہیں آپ جواب دیجئے. جب یہ تسلی سے یہ کہیں گے کہ اب میں بول چکا ہوں، میرا گلا تھک چکا ہے، تب میں ان کو جواب دے دوں گی، کیونکہ ان میں جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے. آپ بات کیجئے. نہیں میں I cannot speak when I'm going to be interrupted. I cannot speak when I'm going to be interrupted again. کوئی بات نہیں. کوئی وہ دیکھنا انٹرپٹ. آپ ان سے نہیں آپ بات کیجئے. انڈر ٹیکنگ لے لیں. آپ ان سے انڈر ٹیکنگ لے لیں کہ انہوں نے پھر کوئی راستہ نکال دیا. چلیے بات کیجئے نا. اچھا بتائیے ذرا کہ آپ ان سے انڈر ٹیکنگ پہلے لیں. وہ انڈر ٹیکنگ کے بعد بھی پھر انہوں نے بات کر لینی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں انڈر ٹیکنگ کا فائدہ کون ہے. وقت ضائع کریں گے. انڈر ٹیکنگ کا فائدہ کون ہے؟ اگر آپ اتنے بے بس ہیں. کدھر بے بس ہوں؟ میں انہیں مارنا شروع کر دوں. مجھے دیکھیے نا، یہ تو آزادی اظہار رائے ہے. وہ اپنی بات کرے، میں اس سے مانوں یا نہ مانوں، یہ میرا رائٹ ہے. یہ آئین پاکستان مجھے حق دیتا ہے. آپ ان کی بات سے اتفاق کیجئے یا نہ کیجئے، یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ نہیں ہمیں حق حاصل؟ آرٹیکل 6 میں وہ جگہ بتائیں جہاں آپ عدالت کا حکم نہیں مان سکتے. سوال کا جواب دیں. آرٹیکل 6 میں وہ جگہ بتائیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نہیں کہا کہ عدالت کا حکم نہیں مان سکتے. وہی آپ بتا رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا 189 190، آپ نے کہا آرٹیکل 6. کلیئر ہے. بتائیں نا. جی بتائیے. جی آپ بات کیجئے. وہ میں نے آپ کو کہا نا، وہ آپ کو دیکھنا. آپ بات اپنی کمپلیٹ کیجئے ورنہ تو آپ کیس ہار جائیں گے. بڑا کلیئر ہے کہ جب آرٹیکل 6 یہ کہہ رہا ہے کہ سبورٹ، جب سسپینڈ، جب ہولڈ ان ابینس، تو ان تمام الفاظ کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے. اس کا ایک مطلب یہ ضرور ہے کہ جب جس طرح کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے اور وہ کہہ دیتے کہ جی ہم کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کو نل اینڈ وائڈ کر کے اپنے رولز بنا دیتے ہیں، وہ الگ ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبورٹ کر رہے ہیں، جب آپ ہولڈ ان ابینس کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ کوئی چیز ایسی کر رہے ہیں جو آئین کے خلاف ہے. خدا کا واسطہ یہ کہاں سے؟ اچھا اس میں سے عدالت کا حکم نہ ماننے کی کیسے ترجیح آپ نے کوئی بھی ایسی چیز، کیونکہ عدالت کا حکم آئین کے برعکس تھا. خدا کا واسطہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئین کیا ہے یا آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئین کیا ہے؟
عدالت انٹرپریٹ کرے گی, ہم ڈیسائیڈ کریں گے آئین کیا ہے. اوہو آپ نے لکھ دیا عدالت انٹرپریٹ کرے گی نا, آپ عدالت کے اوپر تو نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمیں عدالت سے زیادہ آئین آتا ہے. آئینی بینچ کی بات کریں میرا خیال. آئین امینڈ کرنے کی پاور, آئین لکھنے کی, آئین بنانے کی, آئین کو امینڈ کرنے کی پاورز آئین نے لیجسلیچر کو دی ہیں. جی لیکن یہ پاور نہیں دی کہ آپ جوڈیشل ڈیسیژن کے اوپر اپیل میں بیٹھ جائیں. اجازت ہے, یہ پاور نہیں دی. عدالت نے جب ایک حکم صادر کر دیا آپ نے اس کو ماننا ہے. آرٹیکل 189 پڑھے نا. ہم نہیں مان سکتے. میں آپ کے لیے وہ بھی ریڈ کر دیتی ہوں. 189 90 دونوں پڑھیں. 189 190 دونوں پڑھیں. Unconstitutional. میں آپ کے لیے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. آج میڈم سے آئین پہ تھوڑی سی بحث بڑا اچھا ہوا کیونکہ ان کو یہ ملنی نہیں ساری پاکستان کی جورسپروڈنس کی. آمنہ ذرا دیکھ لیجئے گا, ایک بریک لے لیتے ہیں پھر اس پہ ڈیبیٹ کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد پھر اس پہ گفتگو. ایک بریک لے لیں لیجئے, کافی دیر سے مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں پلیز ایک بریک, اتنی بریک میں آپ دیکھ لیجئے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آئین کی جو تشریح آمنہ اس پہ بھی بات کریں گے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جو 265 جیل رول نمبر ہے, اس پہ سیاسی قیدیوں کو جو قیدی کو بات کرنے سے روکا گیا ہے اس پر بات کریں گے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آمنہ شیخ صاحبہ آپ بتا رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر اور آئین سے وہ متصادم ہے. وہ کون سا ایسا آرٹیکل ہے, ذرا اس کا تو کائنڈلی بتا دیجئے. سپریم کورٹ وہی نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا نا, اس پہ پوچھ رہا ہوں. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن کو آپ بتا رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ریزرو سیٹ والی ججمنٹ کیوں نہیں مانی. اور میں آج بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ ہے نا اس میں رہ کے کام کرنا ہے. میں جوڈیشری کا کام نہیں کر سکتی, اسی طرح جوڈیشری میرا کام نہیں کر سکتی کیونکہ بیرسٹر صاحب ہمیشہ شور مچا کے 189 کہتے تو میں پبلک کے لیے 189 کو پڑھ دیتی ہوں, پھر اس کی تشریح بھی کر دیتی ہوں. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent, یہ important بات ہے, to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law, be binding on all other courts of Pakistan. ٹھیک ہے, اب میں اس میں جو operative part ہے وہ کیا ہے, to the extent that it decides a question of law. اب میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں کہ کوسچن آف لا پہ ڈیسائیڈ کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. یہ آرٹیکل 189 کہہ رہا ہے جو بیرسٹر صاحب نے سائٹ کیا. 190 بھی پڑھ دیتی ہوں. 190 بھی پڑھ دیتی ہوں. All executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court of Pakistan. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس صرف یہ پاور ہے کہ وہ کوسچن آف لا پہ ڈیسائیڈ کرے جو لیجسلیچر نے قانون بنایا اس کے مطابق. سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور 189 نہیں دے رہا, 190 نہیں دے رہا کہ وہ جو آئین میں لکھا ہے, جو قانون میں لکھا ہے اس کے برعکس فیصلہ کر دے اور ہم سب ان کی مدد کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ سے باہر اگر میں جاؤں, یہ جائیں, کوئی بھی جائے, کرے گا کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے برعکس اس نے فیصلہ کر دیا. یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے برعکس ہے. میں فیصلہ نہیں کروں گی, کون کرے گا؟ جو ہے عدالت ہی کرے گی. ایک بلیک اینڈ وائٹ ورڈز میں لکھا ہوا ہے نا کانسٹیٹیوشن, تو آپ فیصلہ کریں گی کہ بلیک اینڈ وائٹ ورڈز کے خلاف ہے سپریم کورٹ. اگر کوئی بھی چیز, کون فیصلہ کرے گا؟ اگر 2+2 لکھا ہوا ہے اور 2+2 ہے نا, وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم کریں گے. اگر 2+2 فلور لکھا ہوا ہے تو آپ 2+2 5 لے آئیں گے کل, تو وہ کانسٹیٹیوشن سے کون فیصلہ کرے گا کہ 5 ہے؟ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے. کون فیصلہ کرے گا میڈم؟ آپ کریں گی, چیف منسٹر کی کیبنٹ ہوگی پنجاب کی, فیصلہ کوئی نہیں کرے گا, فیصلہ آئین پاکستان کرے گا. آئین پاکستان میں لکھ دیا 2+2 4 ہے. 4 کے علاوہ جو 5 کہے گا وہ بھی غلط ہے, جو 3 کہے گا وہ بھی غلط ہے, جو 7 کہے گا وہ بھی غلط ہے. جو آئین پاکستان میں لکھا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی کہنے والا غلط ہے. چلے مجھے آگے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دوں, سیپریشن آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے نا, بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ چیز اس کے بالکل
اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ٹائم میں بہت آپ کو کم ہے, بتانا بڑا چاہتی ہوں. امپورٹنٹ نقطہ رہ جائے گا, جس طرح سے بہت جس طرح سے کم آپ ان کے ہے. پاس کوئی بیرسٹر important صاحب سے نقطہ ایک نہیں ہے, منٹ ان کے پاس کوئی رہ important گیا, نقطہ ایک نہیں منٹ ہے. بیرسٹر صاحب, آپ کو یہ بتا جیل دوں رول کہ نمبر اگر آپ یہ 265 کہیں گے کہ سپریم کورٹ اپنی مرضی سے فیصلے کو دینا چیلنج شروع کرنے کرے, والی آپ درخواست ایسے پھر آپ ایکسپٹ ہو گئی ہے. لیجسلیچر کو ٹیکا ختم کر لگوائیں دیں. گے. نہیں مجھے بتائیں, آپ میڈم کی سیاسی بات سن لیں, جو سیاسی قیدی ہیں وہ گفتگو نہیں کر سکتے, پولیٹیکل گفتگو نہیں کر سکتے قیدی, یہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک کلونیل ٹائم کا قانون تھا جب 1978 اس سے پہلے کبھی جیل رولز میں یہ جو پرانے جیل رولز جو برٹش جیل رولز تھے وہاں سے ایگزسٹ کرتا تھا. پھر 70s کے اندر درمیان میں نکال دیا گیا اس کو, درمیان میں 1920s کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد برٹن نے اپنی باقی جگہوں سے نکالا کیونکہ انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی تھیں. پھر ضیاء الحق صاحب کے وقت کے اندر میرا خیال ہے 78 میں ضیاء الحق صاحب کے وقت جب ذوالفقار علی بھٹو کو قید کیا گیا تو اس کو واپس انٹروڈیوس کرا گیا. یہی کہتا ہے کہ جب کوئی شخص قید میں ہوگا تو وہ سیاسی بات نہیں کرے گا. ہاں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل جج نے, جسٹس سردار نے بہت ہی مفصل دلائل سننے کے بعد ایک فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ کیونکہ پولیٹیکل بات کرنی, سیاستدان اگر پولیٹیکل بات نہیں کریں گے تو کیا بات کریں گے, تو پولیٹیکل بات کرنی ہر شخص کا حق ہے, ایسے جیسے کہ قیدی ووٹ بھی تو دیتا ہے نا. کوئی بھی جیل کے اندر پاکستان جو جیل کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو ووٹ کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے, دیگر چیزوں کا بھی اختیار ہوتا ہے, تو اس کو پولیٹیکل بات کرنے کا بھی اختیار ہے. جیل میں کوئی بھی ایک قیدی کہے کہ مجھے نواز شریف پسند ہے تو وہ کہہ سکتا ہے, مجھے وہ کہے کہ مجھے زرداری صاحب پسند ہے تو کہہ سکتا ہے, وہ کہے مجھے عمران خان پسند ہے تو کہہ سکتا ہے. تو یہ رول جو اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے کہ وہ کوئی سیاسی بات نہیں کر سکتا, یہ فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 17 کا آئین کے آرٹیکل 17 کے خلاف ہے, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا رائٹ ہر بندے کو دیتا ہے. ختم ہو گیا. بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آمنہ شیخ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. سیاسی جماعتوں کو اپنے دور حکومت میں ایسے قوانین اور ایسے رولز مرتب کرنے چاہیے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوں تو پھر یہی رول اور یہی قوانین ان کے گلے کی ہڈی نہ بنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.